قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوت اور بادشاہی عطا کی ہوئی تھی، لیکن جب ان کے زوال کا وقت شروع ہوا تو ان میں بت پرستی عام ہو گئی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل تھے، جن میں سے صرف ایک قبیلہ تھا لقمان جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اس کے علاوہ باقی سبھی اسی طرح بت پرستی پہ قائم رہے، اور الٹا وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کافر کہتے تھے کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے ہمارے خداؤں نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ جب ان کا کفر اسی طرح حد سے بڑھنے لگا تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں 3 سال تک وہاں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا، جس کی وجہ سے ان کے تمام چشمے جو ہیں وہ خشک ہو گئے۔ ان کے جانور وہ تمام بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے لگے اور ہر طرف قحط پھیل گیا۔ حضرت ہود نے پھر ان کو سمجھایا کہ اب بھی وقت ہے، اللہ پہ ایمان لے آؤ تو اللہ بارش برسائے گا اور تم کو دوبارہ قوت اور توانائی عطا کرے گا۔ لیکن وہ ایسی بد نصیب قوم تھی کہ وہ پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ اب یہ عجیب شے تھی کہ شروع سے ہی سرزمین حجاز میں رہنے والے لوگ تھے، وہ سرزمین مکہ میں جاتے تھے جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی تھی، وہاں دعا کرتے تھے، قربانی کرتے تھے اور اللہ ان کی حاجت پوری کر دیتا تھا۔ حالانکہ اس وقت تک نہ تو حرم شریفی کا کچھ وجود تھا اور نہ یہ لوگ ایمان والوں میں سے تھے۔ چنانچہ قوم عاد نے اپنی قوم سے چند لوگوں کو بطور وفد، جن میں ان کے سردار شامل تھے، ان کو بھیجا عرب کی طرف حجاز میں۔ اس وفد میں 2 مسلمان اور باقی سب کے کافر بت پرست شامل تھے۔ وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تیسرے روز وہ مکہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پر معاویہ بن بکر کے مکان پہ وہ جا کے ٹھہرے۔ معاویہ بن بکر انہی کی قوم میں سے تھا، اس لیے اس نے ان کی مہمانداری کی اور ان کو کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ 3 روز یہاں ٹھہریں اور آرام کریں، اور جب آپ میں سے سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اللہ کے حضور دعا کرنا، تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اب ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے یہ آفر ان کی قبول کر لی۔ اب ہوا کچھ ایسا کہ وہ لوگ جو کہ قحط زدہ علاقے سے آئے تھے، یہاں جب آ کے انہوں نے وہی نعمتیں دوبارہ دیکھی، اچھے اچھے کھانے اور پانی انہیں دوبارہ پینا نصیب ہوا، اچھا پانی، میٹھا پانی، تو وہ لوگ اسی میں کھو کے رہ گئے اور اپنی پیچھے قوم جو جس برے حالوں میں تھی اس کو ویسے بلا دیا۔ اب جب معاویہ بن بکر نے ان کا یہ حال دیکھا تو اس نے اپنے غلام لونڈی کو کچھ اشعار سکھلائے اور ان اشعار میں اس نے ان کو تنبیہ کی تھی۔ اب ان اشعار کی وجہ سے ان کو دوبارہ ہوش آئی کہ ہماری قوم تو بہت پریشانی میں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اتنے میں ان کے اندر ایک مسلمان جو تھا مرثد بن سعد، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ ہم واپس چلتے ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس طرح ہماری قوم سے یہ سختی جاتی رہے گی۔ مرثد کے ساتھیوں نے سمجھا کہ یہ بھی کافر یعنی کہ مومن ہو گیا ہے اور ہمیں بھی گمراہ کر رہا ہے، اس لیے وہ مرثد سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے مکہ میں جا کر دعا کرنی شروع کی۔ اب کچھ وقت کے بعد وہاں 3 بادل کے ٹکڑے نمودار ہوئے، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا اور ایک سیاہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو سفید بادل ہے اس میں عموماً پانی نہیں ہوتا تو بارش نہیں برسے گی، اور سرخ بادل کا کوئی پتہ نہیں کہ اس میں وہ کیسا نکلے، تو انہوں نے تیسرا جو سیاہ بادل تھا وہ مانگا، تو ان کے نتیجے میں وہ سیاہ بادل ان کی قوم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سیاہ بادل ان کی قوم کی طرف روانہ ہوا ہے تو وہ ہنستے ہوئے مرثد کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، اب ہمارا علاقہ جو ہے وہ قحط سے دوبارہ نکل آئے گا اور دوبارہ خوشحال ہو جائے گا۔ اب یہ بادل جب قوم عاد کی طرف پہنچا تو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام جو کہ ان کے اندر موجود تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے۔ لیکن قوم ایسی بیوقوف تھی کہ وہ جو پانی کو ترس رہی تھی، جب انہوں نے بادل نکلتے دیکھا تو تمام قوم بہت جلدی میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے گھر بار باہر نکل آئے میدان میں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ وہ بادل کے ساتھ جو ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، انہوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کچھ نہ سنی، اور پھر ایسا ہوا کہ اس میں سے ایسا طوفان نکلا ان بادلوں کے اندر سے کہ قوم عاد جن کے قد بہت بڑے بڑے اور بہت طاقتور قوم تھی، ایسی آندھی چلی کہ اس نے ان کو اٹھا اٹھا کر نیچے پٹکنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کیمہ بن گیا، اور اس طرح تمام کی تمام قوم سوائے ان کے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے صرف بچ گئی، باقی تمام قوم ان کی جو ہے وہ اسی طرح ہلاک ہو گئی۔ جب مکہ میں مرثد اور ان کے ساتھ موجود باقی ساتھیوں کو یہ خبر ملی تو مرثد نے انہیں پھر سمجھایا کہ اب بھی وقت ہے، اللہ کے اوپر نہ ایمان لے آؤ، لیکن اللہ نے ان کی عقلوں پہ ایسے پردے ڈالے تھے کہ وہ پھر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہماری قوم نہیں بچی تو پھر ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔
اور ایک ہوا کا جھونکا آیا اور وہ ایک چٹان کے اوپر تھے، پہاڑی کے اوپر، وہیں سے وہ گر کے نیچے وہ بھی تمام جاں بحق ہو گئے، اور اس طرح اللہ نے اس نافرمان قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔